پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان۔ الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت۔ ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بے خود کی یہ دیتے ہیں، بے خود کی یہ دیتے ہیں، اندازی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اے جلوہ جانا نہ جانا نہ عادل میں تجھے رکھ لوں۔ دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اے جلوہ جانا نا، بس اتنا کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اے جلوہ جانا نا، پینے کو تو پی لوں
بعرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ بھی خود کیے دیتے ہیں، اندازی جبانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا نا بھی خود کیے دیتے ہیں۔ پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع اوج حدیث پاک سے ریلیٹڈ آئے کہ سایہ عرش کن خوش نصیب جے متھے ہے، ان 7 لوگی جو ذکر کریا ہوئے نے ان میں سے چند لوگی جو تذکرو کریا ہوئے، آج وہ بے شخص سے تذکرو کرنو ہے کہ جو سایہ عرش جن جے لے کریں اللہ تعالیٰ انعام رکھی ہے ان وقت لے کریں کہ جڑے نفسا نفسی جو عالم ہونو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جن جو ترجمہ ہے کہ او وہ شخص جو اللہ جی رضا لے کریں اکڑے بھی سے محبت کرنتا، اکڑے بھی سے محبت کرنتا، یعنی سامنے جو محبت جو اظہار آئے، خوشی آئے کہ کنجے لے کہنا ہے کہ مجھے مسلمان بھائی نہ آؤ اللہ لے کہیں سے محبت کراتا ہوں، ان جے مال لے کہیں محبت نہیں کرنے، آؤں ان سے محبت کراتا ہوں، ان جی غریبی جے متھے ترس کھائینے نہیں کرنے، بلکہ اللہ جی رضا لے کرنے محبت آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بدی کے اکڑی صف میں ابھو کری نہیں، بتا رہی دنیا کہ کوئی جے متھے کوئی کی فوقیت نہ آئے، نہ غریب کے امیر متھے آئے، نہ رنگ و نسل جے متھے آئے، نہ زبان متھے آئے، بلکہ بدی اکڑی صف میں ان بدی اللہ جا بندائن نے بدی آپس میں ابھو رہی نے یکجہتی جو اظہار کری نے آپس میں محبت جو اظہار کرو کہ آؤ ان سے محبت کراتا ہوں، چاہے وہ گورو ہوئے یا کارو ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، محبت کراتا ہوں صرف نہ صرف اللہ لے کرینے۔ تو اللہ جی رضا لے کرینے کوئی سے محبت کرنی، اللہ جی رضا لے کرینے کوئی جی ہیلپ کرنی، اللہ جی رضا لے کرینے کوئی جی مدد کرنی، ان جے لے کرینے اللہ تعالیٰ عرش و سایہ عطا فرمائے تو۔ اور دنیا نارو کتنی جو آئی تباہی کی طرف نہیں رہی ہے، ان لے کرینے کہ آج اخلاص ختم تھی ہوئی ہے، محبت ختم تھی ہوئی ہے، ان سے 5 کروڑ لگے، انجوں نے 5 کروڑ معاملو ہے، یہ پوتے کم پوتے جانے نہ، اگر یہ مصیبت میں آئے تو اللہ لے کہیں یہ مدد کرو، آئیں پڑوس میں ان جو خیال کرو اللہ لے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پسند کرے تو کہ پڑوس جو خیال رکھن میں چھے۔ یہ بدی موضوعات ڈیفرنٹ الگ الگ موضوع میں گفتگو کرو تو طویل موضوعات ہیں، لیکن
हेव जो पंहिंजो जो हदीस पाक में जो चून में આવ્યો है कि वो शख्स जो अल्लाह ने करीने आपस में मिलन था, हथ मिलाइन था, गले मिलन था, इनसे मुराद मोहब्बत करन था अगर आपस में सिर्फ अल्लाह ने करीने, तो अल्लाह ताला उन वो शख्स मथे जो है अर्श जो सायो अता फरमाए तो। नाइनरो कि अज पंहिंजा मामला डिफरेंट आहिनि। आपस में लोगों के जो है जो दोस्ती में भी होता है ना, तो हसद जे मारे इनकी दोस्ती तोड़वा चक्कर कर होता है। कोई अगर मोहब्बत से कोई जे गले में हथ विझी हरे तो पंहिंजो दिल अंदर से बरे तो, हसद करे तो कि यार इनसे की मिली वियो। तो इन तरीके से ना करा भाई, बल्कि मोहब्बत करे तो अल्लाह ने करीने तो इनकी मोहब्बत में पांके और दोस्ती जो पहलू अॻियां वधाए ने पांके भी नहीं मोहब्बत में शामिल थियो भाई, सिर्फ अल्लाह ने करीने। हिकिड़ो ॿियो शख़्स जिन जे लेकिन अर्श सायो, वो शख्स कि जिन के दावत गुनाह ॾीन में छे ने दावत गुनाह ॾीन वारो केर, वो औरत जो हुस्न जमाल वारी होए, मनसब वारी होए ने वो उनके बरके कि आउं तोखे दावत गुनाह ॾियां थी, तो वो माण्हू चोए कि आउं तो अल्लाह से डरा तो, खौफ खुदा दिल में आए, आउं तुझी दावत के कबूल नहीं करा, तो गलत दावत दी रही है। हिकिड़ी दुकान ते हिकिड़ी औरत दाख़िल थी सामान गिनण लाइ करे। हिकिड़ो हुस्न जमाल वारो छोकिरो, ख़ूबसूरत छोकिरो, वो कमु करणो हो। जॾहिं इन किनारी तो इन सामान जो है थोड़ी ही जगह ते वधारे सामान गिनी ने ऊ परचून वारे के चई कि इन छोकरे के मुंहिंजे घरे मोकल, ये सामान गिनी ने सामान वधारे आहे। उन जी ठीकु आहे, छोकरे के चई वञ उन सामान छॾी अच। छोकिरो घर में सामान ॾेई करे आवियो त इन दरवाज़ो बंदि करे ॾिनी औरत ने उनकी दावत गुनाह ॾिनी। वो शख्स परहेज़गार वो जवान खौफ खुदा वारो हो, दिल में डर वो कि ना कोई गुनाह ना थी मुझे से, मैं के खौफ खुदा है, तकवो है। तो जॾहिं औरत दावत गुनाह ॾिनी तो मना करी ॾिनी, चई ना नहीं करा। इन चईंदा तूं फसाई तो वियो ही, दरवाज़ो आउं बंदि करे विझूं मियां, हाणे अगरि तूं की नथो करे मियां साथ, आउं तोखे चई रही आहे नथो करे तो आउं ॿाहिरि वञी ने शोर मचाए कि ये छोकिरो मुंहिंजे साथ ग़लति कमु करी है, वो तोखे मारी ने बिल्कुलु मारी विझंदा तोखे। इनसे बेहतर है कि तू इन छोकरो जो है वो खौफ खुदा में वो इन काम करा करो। इनके की न सूझियो तो इन चिकिया थी ठीक है मूंखे 2 मिनट ॾियां बाथरूम में थी अचां। वो चली वञ। वो शख़्स बाथरूम में वियो ने वो गलाज़त जो है पोते जिस्म ते लॻाई ने ॿाहिरि निकिरियो। हाणे गलाज़त जिस्म ते लॻे ॾियो तो बदबू कराहत ने बदी चीज़ ख़त्म थी थी वञे। तो हेड़ी में औरत चए थी कि तूं कहिड़ो शख़्स इहे, तोखे आउं दावत गुनाह ॾिनुमि, तूं पोते मथे हिकिड़ो करीने आवे, विन हली वञी ॾासे। तो दरवाज़ो खोली इनखे विननि जी इजाज़त ॾिनी ने वो हली वियो। विननि जे बाद जो आहे वो गलाज़त जो इन मथे लॻियली हुई वो ख़ुशबू में तब्दील थी वई। अल्लाहु अकबर। चवनि था कि जॾहिं उहो शख़्स मरी वियो, इनखे दफ़नाइण लाइ इन कब्रिस्तान में लोग विया, जॾहिं अल्लाह कोई के चुनी थो गिने तो पछी लोग उनजे वासे हलनि था। अल्लाह ताला उनजी मोहब्बत लोग जे दिल में पैदा करे थो ने हुजूम वो उनजे जो आहे जनाज़े जे अंदरि ने कब्रिस्तान जे अंदरि जॾहिं इनखे दफ़नाइण लाइ इन विया तो, जहिड़ी क़बर खोली है इनखे दफ़नाया उन क़बर खुशबू से फैली हुई। वैसे ही इन मथे खुशबू हुई, पूरे कब्रिस्तान में खुशबू फैली हुई। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इनके इनाम अता फरमाए तो है शख्स के, ने आखिरत में भी अल्लाह ताला उन शख्स से करीने पोते जो अर्श जो सायो अता फरमाए तो कि जिन वक्त नफ्सा नफ्सी जो आलम होन। अल्लाह जी बारगाह में दुआ करूँ था कि अल्लाह ताला पांके भी तक़वत अता फरमाए, खौफ खुदा दिल में रख, उनकी मोहब्बत अता फरमाए ने जो वो चीज़ों बयान करने में आयूं कि उनजे ले करीने मोहब्बत ने उनजे ले करीने लोगों से अदावत रखने की तौफीक दिए, उनजे ले करीने लड़न की तौफीक दिए, उनजे ले करीने मरन की तौफीक दिए। अल्लाह ने इंजे रसूल ले करीने ने उनजे ले करीने ज़िंदगी दिए। ने दुश्मनी भी कोई से रखूँ तो अल्लाह ले करीने रखूँ, दोस्ती भी कोई से करूँ तो अल्लाह ले करीने करूँ।
بی چیز کے جوانی کے اندر یا کوئی بھی حصے میں عمر جے اگر کوئی دعوت گناہ دیے تو پانچ دن میں اکڑیچ کیفیت ہوئے کہ آؤں اللہ سے ڈرا تو آؤں کوئی ہیڑو کم نہیں کرا. ٹی وی تے اگر پا غلط چینل ہلائیں کی کوشش کروں تو فوراً ذہن میں چھے آؤں اللہ سے ڈرا تو. کوئی گالی منہ میں چیری ہوئی ہوئے روکی گنجے کہ آؤں اللہ سے ڈرا تو. کوئی گناہ جی دعوت دیے کہ ہل سنیما لوتا ہے، ہل فلم نار لوتا ہے، ہل جو ہے غلط کمے کی طرف ہلوتا ہے تو فوراً دل میں چھے نہ آؤں تھو چھے آؤں اللہ سے ڈرا تو. یاد رکھ جائے کہ خوف خدا اور معاملو جو ہے نا یہ ہیڑو آئے کہ ہر گناہ سے بچانوں، لیکن اگر آئیں غلط روش میں ہلی ویا تو پچھی وہ غلط چیز جو ہے یہ آئیں کہ گناہی جی طرف گنی ونی نے پچھی آئیں جی زندگی سے برکت ختم، آئیں جی جو آئے زندگی جی عمر میں برکت ختم، مال میں برکت ختم، ڈی میں برکت ختم، رات میں برکت ختم. انجے متھے گفتگو کرنا انشاءاللہ آگیا بیا لوگ باقی انجے نے متعلق گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل جی سمجھ جی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان. الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر. گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت. ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے. الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی رب کی نعمت ہے رمضان کی ٹرانسمیشن کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آج ہم آغاز کرنے والے ہیں، وہ ہے آداب رمضان مقابلہ تقریر۔ ہم نے اس سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میمن برادری کے وہ تمام بچے جن کی عمر 12 سال 10 سال سے لے کے کم و بیش 15 سال تک کی ہو، بچے اور بچیاں وہ تشریف لائیں اور اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھائیں اور مقابلہ تقریر کے اس آداب رمضان مقابلے میں حصہ لیں۔ تو آج ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس رمضان ٹرانسمیشن کو، پوری رمضان ٹرانسمیشن کو ہماری جن کرم فرماؤں نے ہمیں تعاون بخشا ہے، ہم ان کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے ٹائٹل اسپانسر الجدید پراپرٹیز، ہمارے پاورڈ بائی اسپانسر میں سمرینا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اوکے اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، رومی گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، تھارا گروپ آف کمپنیز، تالو ایسوسیٹ اور دیگر ہمارے تمام ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور گفٹ ہیمپر پارٹنرز جن کے توسط سے یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں بنا کوئی وقت ضائع کیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں مقابلے کا آغاز کروں، میں آج کے اس مقابلے کی ججز سے آپ کا تعارف ضرور کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ دو انتہائی قابل ڈیبیٹرز موجود ہیں کمیونٹی کی، اور یقینی طور پر ڈیبیٹ اور مقابلہ فن تقریر میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہے زلیحہ ذوحان۔ زلیحہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور آج کی اس محفل میں جج کی حیثیت سے، منصف کی حیثیت سے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ اور ہماری دوسری جج بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور انتہائی اچھی ڈیبیٹر ہیں اور مقابلہ اسکول سے لے کے کالج تک اس مقابلہ تقاریر میں کئی انعامات حاصل کیے ہیں۔ عائشہ محمد حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کی اس تقریب میں۔ جی شکریہ۔ تو آغاز کرتے ہیں ہمارے پہلے پارٹیسپنٹ سے، اور ہماری پہلی پارٹیسپنٹس ہیں نبا فرقان۔ نبا تشریف لائیے۔ نبا آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اور 1 منٹ میں آپ نے اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہے۔ جہاں تک بھی ہم سننا چاہیں گے اس کو سنیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو شکریہ کہیں گے۔ شکریہ پہ آپ پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے جی۔ معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ دل میں میرے پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں میرے پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ میرا نام نبا فرقان ہے اور آج کی میری تقریر کا عنوان ادب رمضان ہے، اور آج میں آپ کو رمضان کے مبارک مہینے کے کچھ خاص آداب بیان کروں گی۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی کتاب ہم پر نازل کی۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا صرف بھوک اور پیاس کا احساس نہیں بلکہ اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے آداب پر، جو ہے صبر کا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، لیکن صبر رکھنا اور اپنے نفس پہ قابو پانا بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ رمضان کا مقصد صرف خود کو پاک کرنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے اعمال، برتاؤ اور سوچ کو بھی پاک بنانا چاہیے۔ اس مہینے میں جھوٹ اور غلط برتاؤ سے بچنا اور دوسروں سے اچھے سلوک سے رہنا بھی اس مہینے کے آدابوں میں شامل ہے۔ صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اور خیرات بھی ایک بہت بڑا آداب ہے جس میں ہمارے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی مدد کی اور اپنے حق میں کھڑا رہنا سکھایا۔ رمضان میں ہمیں اپنے سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور اہل و احباب کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آخر میں اپنی دنیا اور آخر کی دعا مقبول ہے۔ اور اب میں آپ کو اپنی تقریر کی اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ نبا فرقان تھی ہمارے ساتھ، اور اب ہماری دوسری پارٹیسپینٹ ننھی سی ہمارے ساتھ موجود ہیں طیبہ حنیف۔ طیبہ حنیف تشریف لائیے۔ طیبہ۔ السلام علیکم، میرا نام طیبہ محمد حنیف ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے تو امت کے گناہوں کو، تحفے پہ وہ پھر
تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ معزز سامعین اور ساتھیوں، میرا موضوع ہے آداب رمضان۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سی رحمتیں برستی ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ رمضان آتے ہی عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اور جب اللہ ہمیں یہ سعادت دیتا ہے کہ ہم رمضان کو پائیں تو خوب عبادت کریں، ہر وہ کام کریں جس میں تقویٰ کا تقاضا پورا ہو سکے۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ طیبہ حنیف، بہت شکریہ۔ آ جائیے، اپنی جگہ پر جائیے۔ اور اب ہماری اگلی پارٹیسپینٹ نایاب محمود ہیں ہمارے ساتھ۔ نایاب آئیے، تشریف لائیے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے پر پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جناب صدر، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے آداب رمضان۔ جناب صدر، ایک بار پھر رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے کا نزول ہے کہ جس میں کی گئی ہر عبادت کئی گنا ثواب زیادہ ہے۔ بلا شبہ اللہ مالک عظیم ہے، پیغمبر دو عالم عظیم ہے، اللہ کی کتاب عظیم ہے، دین اسلام عظیم ہے، اور ماہ رمضان عظیم ہے۔ آسمان پر نیا چاند ہے آیا، سارا عالم خوشی سے جگمگایا، ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے یہ دنیا ساری۔ جناب والا، سب مومن ایک بار پھر سے رضا الہی میں عبادت کرنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ رات گئے عبادت میں مشغول ہونے کے بعد سحری کھانا، صبح پر نور میں اللہ کی عبادت کرنا، نماز فجر کے بعد تلاوت کر کے کچھ دیر سو جانا، اور پھر دن میں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، حقوق العباد میں خاص احتیاط کرنا، اور شام میں پھر افطار کی تیاری کرنا، ہر چہرے پر اللہ سے وفاداری کا نور، اذان مغرب کے بعد نماز افطار کرنا۔ جناب والا، ٹھیک، بہت خوب۔ نایاب تھیں ہمارے ساتھ، نایاب محمود۔ اور اب ہماری اگلی پارٹیسپینٹ آئیں گی ہمارے سامنے، مسفرہ فاطمہ۔ آئیے مسفرہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج اس موضوع پہ لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے رمضان۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں امت کو وہ رمضان دیتا ہے۔ صدر علی وقار، یہ وہ مہینہ کہ جس میں جہنم کی ابلتی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں رحمت کی برسات ہو جائے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں شیطان قید ہو جائے، یہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، نبی کا معجزہ نازل ہوا، مومنوں کو ہدایت دینے کا مسیحا نازل ہوا۔ جناب صدر، اس مہینے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔
صدر علی وقار، یہ وہ مہینہ کہ جس میں غزوہ بدر ہوئی، جس میں پاکستان آزاد ہوا، جس میں امام حسن کی ولادت ہوئی، جس میں مولا علی کی شہادت ہوئی. یہ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ مہینہ کہ جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے. جناب صدر، اس مہینے میں مسلمان اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، غریبوں کو سہارا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. بہت خوب، بہت خوب، جزاک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھی مسفرہ فاطمہ، اور اب باری ہے مریم واجد کی. مریم واجد تشریف لائیں گی. زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں. جناب صدر السلام علیکم، میرا نام مریم عبدالواجد ہے. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آداب رمضان. جناب صدر، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے پہلے حصے میں داخل ہو تو رحمت برستی ہے، درمیان حصے میں داخل ہو تو گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، آخری حصے میں داخل ہو تو روزہ کی آنکھ سے آزادی ملتی ہے. اللہ نے اس ماہ کو اپنی خاص نسبت عطا فرمائی ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے. اے خدا، ہم گناہگاروں پر یہ بڑا احسان ہے، اے خدا، ہم گناہگاروں پر یہ بڑا احسان ہے جو ہم کو عطا کیا ہے رمضان ہے. صدر علی وقار، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا. یہ تو صرف چند باتیں، اللہ نے اس مہینے میں اپنی رحمت اور صبر رکھا ہے. روزے دار کا پیاسا رہنا عبادت، دعا مانگنا بھی عبادت، توبہ طلب کرنا بھی عبادت. رمضان کی شان میں کیا کروں بیان، رمضان کی شان میں کیا کروں بیان. اللہ خود فرماتا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان. میرا عزیز ساتھیو، روزہ اسلام کا اہم رکن ہے. جسم کی زکوٰۃ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. صدر علی وقار، روزے دار کی نیند سانس لینا تسبیح دعا مقبول ہے. ماہ رمضان فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے. کسی غریب کو افطار میں کھجور دینا بھی گناہوں کی مغفرت کرنا ہے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا مریم واجد. یہ تھی مریم واجد، اور اب ہماری اگلی مقابلے کی شریک تشریف لائیں گی خولا خرم. خولا تشریف لائیے. بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. معزز سامعین، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شان رمضان. ساتھیوں، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک پر اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے رمضان شہر اللہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے. اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاص اس مبارک مہینے میں نازل ہوتی ہیں کہ گویا موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جن میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان دیکھیے. دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خولا خرم ہے ہمارے ساتھ. اب ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہماری اگلی پارٹیسپینٹ
خدیجہ خرم تشریف لائیں گی. آئیے خدیجہ. دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے. معزز سامعین السلام علیکم. آج مجھے جو موضوع ملا ہے تقریر کرنے کے لیے اس کا نام ہے شان رمضان. جناب صدر ماہ رمضان دراصل برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش اپنے بندوں پر نچھاور کر دیتا ہے. جناب صدر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ بھلائی کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کرم کے وسیلے میں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے. جناب صدر الحمدللہ ایک بار پھر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. خدیجہ خرم بہت شکریہ. تشریف لے جائیے، اپنی نشست پر تشریف رکھیے. اب ہماری اگلی پارٹیسپینٹ تشریف لائیں گی اریبہ غفار. اریبہ تشریف لائیے. نصلو علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. جناب صدر آج کی میری تقریر کا موضوع تو آپ جان ہی گئے ہوں گے، تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک، اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک. جناب صدر رمضان کا لفظ رامین نون رامین دعات سے بنا ہے. اس کے مہینے جلنے اور مٹانے کے ہیں. اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مومن کے گناہ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جیسے آگ کسی چیز کو مٹا کر خاک کر دیتی ہے، ویسے ہی یہ مومن کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جناب اعلیٰ ویسے ہی تمام مہینوں کا سردار ہے. جناب اعلیٰ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو قرآن پاک آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا. تجھ پر صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، خدا نے تجھ پر ہی نازل کیا، قرآن ہے قرآن ہے. جناب اعلیٰ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگانا کافی ہے کہ ہمارے اللہ فضل کے پیارے حبیب اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. جناب صدر اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے تھے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، شیطان کو قید کر دیا جاتا تھا. شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ. ارینا تھی ہمارے ساتھ، اریبہ غفار تھی ہمارے ساتھ، اور اب میں گزارش کروں گا ارینا غفار سے. تشریف لائیے ارینا. ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا احسان ہے، اے خدا تو نے عطا کر دیا رمضان ہے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے شان رمضان. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور بخشش اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، اپنے بندوں پر نچھاور کرتے. جناب صدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور اعلان کرنے والی یہ اعلان کرتا ہے کہ بھلائی کی طلبگار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور بڑائی کا ارادہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ بڑائی کا ارادہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے ان کا نام بھی شامل ہو. جناب صدر ماہ رمضان کا مہینہ دراصل خیر و برکت کا مہینہ بھی ہے. مسلمان کو مسلمان بندے بن کر اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ بھی ہے. دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو رضا خوش کرنے کا مہینہ بھی ہے. غریب لوگوں کو اپنی غریبی کے باوجود. بہت شکریہ ارینا. یہ تھی ارینا غفار جو ہمارے ساتھ اس مقابلے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہی تھیں.
تو چلتے ہیں جی مقابلے کو ایک بار پھر آغاز کرتے ہیں، اور اب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امان احمد رضا، تشریف لائیں گے. شروع کریں. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے آداب رمضان. جناب صدر، رمضان دراصل رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور بخشش اپنے بندوں پر برساتا ہے. مانگ لو، گر گرا کر مانگ لو، خدا سے مانگ لو، اب صرف یہی مقصد ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمتیں برستی ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمتیں برستی ہے. جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہوتی تو شیطان قید کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. رمضان میں ایک نیکی کا ثواب عام دن کے مقابلے 70 گنا زیادہ ہے. رمضان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، شیطان شکست کھا گیا روزے دار سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. امان، میں آپ کو روکوں گا. امان احمد رضا تشریف لے جائیے. بہت اچھا کیا آپ نے امان. اگلے پارٹیسپنٹ شاہزیب ناصر تشریف لائیں گے. شاہزیب تشریف لائیے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے لوگوں، روزے تم پر روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ماہ رمضان میں رحمتیں حاصل کرنا اور گناہوں سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے. جناب صدر، اس ماہ کرم کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور وہ شخص جو اس ماہ میں بھی گناہ معاف نہ کر سکے وہ دنیا کا میرے خیال میں سب سے محروم شخص ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہزیب. بہت اچھا کیا آپ نے شاہزیب آپ نے. اور اب ہمارے ایک اور مقرر تشریف لائیں گے، سادان احمد. سادان تشریف لائیے. کیوں؟ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. صاحب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آداب رمضان. ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کمنی مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے کا اللہ سے خاص تعلق ہے. دنیا میں پھول تو بہت ہے، مگر گلاب کی کیا بات ہے. خوشبو تو بہت ہے، مگر مشک کی بھی بات ہے. کتاب بھی بہت ہے، مگر قرآن کی بات ہی کو اور ہے. پانی بہت ہے، مگر آب زمزم کی بات ہی اور ہے. انبیاء اور رسول بہت ہیں، مگر سید الانبیاء کی بات ہی اور ہے. مہینے تو بہت ہیں، مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ سادان. یہ تھے سادان احمد. اور چلتے ہیں ہمارے اگلے مقرر کی طرف. اور اب ہماری اگلی مقرر تشریف لائیں گی علینا ذاکر. علینا تشریف لائیے. ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے. صدر محترم و عزیز حاضرین محفل، روزہ ارکان، السلام علیکم. اسلام
اسلام میں ایک بہت اہم اور بنیادی رکن ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ہماری زندگی میں پھر آمد ہوئی ہے۔ رمضان المبارک انفرادی تزکیہ اور اصلاح کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن پاک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کا حاصل ہی قرآن سننا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ نماز تراویح پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ شکریہ۔ شکریہ، تشریف لائیے۔ یہ تھی علینا ذاکر، اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے مقرر بن یامین سے تشریف لائیں۔ بن یامین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماہ مقدس ہے، بہاروں کی سما ہے، یہ ماہ مقدس ہے، بہاروں کی سما ہے، ہر کوچہ اسلام یہاں رشک جنا ہے، ہر سمت ہیں جو بن پہ مسجد کی بہاریں، ہر سمت ہیں جو بن پہ مسجد کی بہاریں، ہر گلشن اسلام یہ کعبے کا سما ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل سعید میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ آداب رمضان کے بابرکت عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، یوں تو اس کائنات میں ہر شے کے بمقابل و مماثل موجود ہیں، لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں گراں قدر و فضیلت، فوقیت اور اہمیت حاصل ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دنیا میں پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، خوشبو بہت ہیں مگر مشک کی بات ہی اور ہے، سیارے بہت ہیں مگر چاند اور سورج کی بات ہی اور ہے، اس دھرتی یہ شہر بہت ہیں مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی اور ہے، کتابیں بہت ہیں مگر قرآن عظیم کی بات ہی اور ہے، مسجدیں بہت ہیں مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی کی بات ہی اور ہے، پانی تو بہت ہیں مگر آب زمزم کی بات ہی اور ہے، ایام بہت ہیں مگر یوم عرفہ کی بات ہی اور ہے، راتیں تو بہت ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی اور ہے، فرشتے تو بہت ہیں مگر جبرائیل امین کی بات ہی اور ہے، ائمہ بہت ہیں مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہی اور ہے، محدث تو بہت ہیں مگر امام بخاری کی بات ہی اور ہے، اولیاء بہت ہیں مگر سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات ہی اور ہے، صدیق بہت ہیں مگر ابو بکر صدیق کی بات ہی اور ہے، عادل بہت ہیں مگر فاروق اعظم کی بات ہی اور ہے، سخی بہت ہیں مگر عثمان غنی کی بات ہی اور ہے، بہادر بہت ہیں مگر علی مرتضیٰ کی بات ہی اور ہے، انبیاء اور رسول بہت ہیں مگر سید الانبیاء کی بات ہی اور ہے، مہینے بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے اس پرسعادت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دار بارشیں کی طرح برستی ہیں، اور جس طرح موسلا دار بارشیں میں ہر چیز سیراب ہو جاتی ہے اور ہر چیز دھل کر رہ جاتی ہے، صاف و شفاف ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسلا دار بارش سے ہر انسان سے سیراب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب ہماری اگلی مقرر تشریف لائیں گی ماہا وسیم۔ ماہا تشریف لائیے۔ چلیں شروع۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز صارفین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآ دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب اپنی امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمانوں کو مومن بناتا ہے رمضان۔ پیاسے خوش ہونٹوں کی صدا کیا تھی، پیاسے خوش ہونٹوں کی صدا کیا تھی، رمضان بتا رہا ہے کربلا کیا تھی۔ دنیا دل بھوک پیاس سے ڈرتی ہے،
دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا. نہ رہے گا یہ صدا یہ کچھ دن کا مہمان, نہ رہے گا یہ صدا یہ کچھ دن کا مہمان, نہ رہے گا یہ صدا یہ کچھ دن کا مہمان, رحمت سے بھر لو جھولیاں کہ جا رہا ہے رمضان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھی ماہا وسیم, اور اب منتشا وسیم تشریف لائیں گی. آئیے منتشا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز صارفین اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. مانگ لو گر گرا کر خدا سے, ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں کہ رمضان میں رحمت برستی ہے. تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی, تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی, پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی. اے روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا, یہ آزمائش تم کو جنت لے جائے گی. سال بھر جو بھوک چھپاتا رہا لوگوں سے, سال بھر جو بھوک چھپاتا رہا لوگوں سے, آج وہ فخر سے کہے گا میرا روزہ ہے. ماہ رمضان تیرے بعد یہ حالت ہوگی, ماہ رمضان تیرے بعد یہ حالت ہوگی. پھر نمازوں کی امانت میں خیانت ہوگی. کوئی ادھوری نہ رہے گی دعا کسی کی, کوئی ادھوری نہ رہے گی دعا کسی کی. سب کے لیے ایسا مبارک ہو رمضان. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں ہماری ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں, زلیحہ ذوحان اور عائشہ محمد حنیف, تو ان سے تھوڑا سا بات کر لوں. زلیحہ, کیسے دیکھ رہی ہیں بچوں کے ٹیلنٹ کو, اور بڑا زبردست مقابلہ اور ٹف مقابلہ لگ رہا ہے. ہمیں جو سلیکشن کرنا ہوگا میرا خیال ہے بڑی مشکل ہو رہی ہوگی آپ کو. نہیں, ماشاءاللہ سے کافی اچھی ایفرٹ ہے بچوں کی, اور کافی محنت کر کے آئے ہیں. اور یہاں پہ بھی بہت ہی کانفیڈنٹلی, کیونکہ فرسٹ ٹائم ایک آپ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اپیئر ہونا, پھر کیمرے کو فیس کرنا. ایک کیمرہ فوبیا بھی ہوتا ہے بچوں کو, لیکن وہ بہت ہی ینگ ایج ہے اور بہت ہی اچھے سے وہ ٹیکل کر رہے ہیں اس سچویشن کو, اور ڈیل کر رہے ہیں, اور کافی اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں, اور ان کا مٹیریل بھی کافی اچھا تھا. تو میرے حساب سے تو بہت اچھا جا رہا ہے اب تک تو. جی ہاں بالکل. اور ہماری پہلی جج زلیحہ ذوحان نے تو یقینی طور پر کہا ہے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا ان کو یہ جج کرنا کہ ہمیں ان میں سے کتنے لوگوں کو منتخب کرنا ہے. ہماری دوسری جج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ محمد حنیف. عائشہ, کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس بچوں کے اس ٹیلنٹ کو؟ بچوں کے اندر سب سے پہلی چیز تو ٹیلنٹ کو نکالنا. یہ ہم نے ایک بہت بڑا بچوں کو پلیٹ فارم فراہم کیا ہے, اور سب سے پہلی چیز اس میں آ جاتی ہے کیمرے کو فیس کرنا. اتنے سارے جب کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ججز کے سامنے پرفارم کرنا, اتنے چھوٹی سی ایج والے بچے ہیں, پر ماشاءاللہ سے ان کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے. اس ایج میں ان کا کانفیڈنس بہت اچھا لگا. اس موقع پر عائشہ میں یہ ایک سوال پوچھوں گا آپ سے کہ جب ننھے منھے بچوں کو ہم اس قسم کی تقریروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا اسکول کا وقت یاد آتا ہے. کیا آپ کو یاد آ رہا ہوگا اس قسم کا؟ مجھے اسکول کا وقت ایسے یاد آتا ہے کہ اس وقت تو ہمارے اسکول میں روسٹر نہیں ہوتا تھا. ہماری مطلب ہم لوگ پورے کام پڑے ہوتے تھے, پر یہاں کے جو بچے دیکھے آج کل کی نسل کے, تو وہ بہت ان میں ٹیلنٹ آ گیا, ان میں کانفیڈنس اور ڈیولپ ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس بہت سے ذرائع آ گئے ہیں یوٹیوب وغیرہ سے سیکھ کر, اور آپ لوگوں نے پلیٹ فارم فراہم کیا, تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے. ہمارا آج کا آداب رمضان مقابلہ تقریر کا آڈیشن راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور بہت ہی اچھا ٹیلنٹ نظر آیا آج کے اس پروگرام میں. اور اب کون سے بچے سلیکٹ ہو کے اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے اس کا فیصلہ ہمارے ججز کریں گے. میں آخر میں ایک بار پھر ہمارے ججز زلیحہ ذوحان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں, اپنا وقت دیا, اور وی ہوپ سو کہ آگے بھی جب یہ مقابلہ آگے بڑھے گا تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گی. عائشہ محمد حنیف کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام, ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کے اس اہم ترین حصے کا آداب رمضان مقابلہ تقریر کا اب یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے مرحلے کے پہلے راؤنڈ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تمام ہی نئے مقابلے اور منتخب تقریر ہمارے منتخب پارٹیسپینٹس کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.
कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी एचडी के साथ मैं हूं आपके होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रही हूं वो है रशियन सैलड और चिकन पोटैटो लॉलीपॉप। तो चलिए हम इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी रशियन सैलड जिसमें क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है। वो चीज़ें हैं ये बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटी हुई गोभी, पत्ता गोभी, बारीक कटे हुए सेब और बारीक कटी हुई गाजर। इसके अलावा ये बॉयल चने हैं हमारे पास आधा कप जितने, और ये हमारे पास पाइनएप्पल के कुछ चंक्स हैं। इसके अलावा हमें चाहिए दही, दूध, मायोनीज, फ्रेश क्रीम, नमक, काली मिर्च और चीनी। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये एक बाउल में दही, फिर हम इसमें डालेंगे मायोनीज, इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, नमक हस्बे जायका थोड़ा सा, चीनी जो है वो हमें थोड़ी सी डालनी है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और काली मिर्च जो है ये भी हमें थोड़ा सा डालना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और इसको हम बैटर को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे खीरा, पत्ता गोभी, गाजर, एप्पल, इसमें डालेंगे। इसको डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे से चने, बॉइल्ड चने तकरीबन आधा कप। थोड़े से हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल के चंक्स, और कुछ पाइनएप्पल हम रंग देंगे ऊपर गार्निश करने। थोड़ा सा हमें दूध डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा हमें इसमें डालना पड़ेगा मायोनीज। मायोनीज कम लग रहा है तो हम थोड़ा मायोनीज और डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध और मिक्स कर लेंगे ताकि इसे हम अच्छे से मिक्स कर सकें। हो गया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
یہ بہت جھٹپٹ اور کوئک ریسیپی ہے جو آپ رمضان میں، سحری میں، افطار میں بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے کیجول جو ہے روٹین میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور بڑے مزے کی ہوتی ہے، سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسے. میرے گھر میں تو سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑی ہیلدی بھی ہے. اس میں آپ کو یوگرٹ بھی ہے، ملک بھی ہے، کریم بھی ہے، فروٹس بھی ہیں اور اس میں آپ کے ویجیٹیبلز بھی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈال دیے اسے ہم نے. ہم اس کے اوپر تھوڑے سے جو ہے یہ پائنیپل جو ہے یہ گارنش کر لیں گے اور ہماری یہ ریسیپی جو ہے تیار ہے. ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہماری رشین سیلڈ تیار ہے. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک. اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی. ویلکم بیک. اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ریسیپی کی طرف جو ہے پوٹیٹو چکن لالی پاپس. اچھا، اس میں ہم نے جو اجزاء شامل کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے میں نے آلو لیا، آلو کو میں نے بوائل کر لیا، بوائل کرنے کے بعد میش کرا اور اس میں نے ڈالا نمک اور کالی مرچ. اس میں نے چکن کو بھی نمک کالی مرچ ڈال کے ریشہ کر لیا، بوائل کر کے ریشہ کر لیا اور اس کو بھی پوٹیٹو میں ملا دیا. گاجر کے باریک ٹکڑے کر لیے، اس کو پوٹیٹو میں ملائے اور چیز جو ہے وہ کریش کر کے اس بیٹر میں ڈال دیا، مکس کر لیا. مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو لالی پاپ کی شکل کے میں یہ اسٹک میں کباب بنا لیے. انڈے اور بریڈ کرم سے اس کو مکس کر کے اس کو ہم نے فرائی کے لیے ریڈی کر لیا. اب یہ فرائی کے لیے ریڈی ہیں تو چلے آئے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں. اور چولہا کھولتے ہیں. اس پہ آئل یوز کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے فوڈ اسپانسر ہیں وہ ہے اجوا آئل. اجوا آئل یوز کر رہے ہیں ہم. ڈال دیا ہم نے آئل کو. اور یہ بھی ہماری جو ریسیپی ہے یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوگی، بہت معمولی سا ہم نے اس میں تیل ڈالا ہے. شیلو فرائی بھی نہیں ہوگی مگر تیل ہم نے تھوڑا سا شیلو سے زیادہ ڈالا ہے اور ڈیپ سے کم ڈالا ہے. تو ہم نے تیل کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے. تیل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے. اس مرتبہ دی میمن ٹی وی لے کر آیا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں افطاری ٹرانسمیشن. اس میں آپ لوگوں نے مزے مزے کے کھانے بنانے سیکھے اور مزے مزے کی ریسیپیز دیکھی، فالو بھی کی اور ہمیں اپنے جو ہے کمنٹ سے بتایا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے، ہماری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ لوگ اپنی فرمائش پہ کوئی ہم کھانا بنا کے آپ کو دکھائیں تو آپ پلیز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 03352395 چلے جی. یہ ہمارا جو آئل ہے یہ گرم ہو چکا ہے اور ہم نے یہ جو لالی پاپ بنائے ہوئے ہیں ہم اس کو فرائی کریں گے.
بس یہ تو ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں، تو ہم کو اسے کوئی پکانا نہیں ہے، بس یہ ذرا سا لال ہو جائیں گے تو ہم اسے نکال لیں گے۔ ہم ڈال دیں گے اس میں۔ بس یہ اب ہو جائے گی۔ فلیم ہم آف کر دیں گے۔ یہ ہمارے لالی پاپ جو ہیں، چکن پوٹیٹو لالی پاپ جو ہیں وہ ریڈی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جھٹ پٹ ریسیپی۔ اچھا ناظرین، اپنی ہوسٹ مہرین موٹن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔
कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, और मेरीन मोटन के रमज़ान दस्तरखान के बाद अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, रहमत है मेहमान। आज के हमारे मेहमान, हमारी मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और दोनों ही ख़वातीन मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और अपने अपने शोबे की में कई संग मील अबूर किए हैं और समाजी खदमात में भी इनका एक मोतबर तरीन नाम है। इससे पहले कि मैं इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन दी मेमन TV HD पर जो आप देख रहे हैं, रब की नेमत है रमज़ान, और ये सारे सेगमेंट्स जो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहे, उन सबको आप सब तक पहुंचाने के लिए जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे साथ ताउन किया है, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, उनके नाम आपके सामने पेश करूं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट हमारे, और इसके अलावा हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर्स और हमारे गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स जिनके तवज्जो से ये कामयाब ट्रांसमिशन आप सब तक पहुंच रही है। नाज़रीन, हमारी ख़वातीन जो का मकाम हमारे दीन में भी और हमारी इस सोसाइटी में भी किसी तौर भी कम नहीं है और कोई 50% से ज़ायद
اس اسپیسیفک سیگمنٹ کو ہم نے موسٹلی جو ہے وہ نگلیکٹ کیا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ آنے والے دنوں میں گزشتہ کچھ دہائیوں سے نہ صرف یہ کہ سوسائٹی میں بلکہ اب کمیونٹی میں بھی اس کا رواج اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دن بدن ملتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ اسی طرح ممکن ہوا جب ایسی خواتین جو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انہوں نے فرنٹ لائن پر آ کر خواتین کی باغدور سنبھالی اور اپنی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو بتایا. تو آج کی ہماری پہلی خاتون مہمان چیئرپرسن ہیں لیڈیز ونگ جیت پور میمن ایسوسیشن کی اور فاؤنڈنگ چیئرپرسن ہیں اب تک فرام ڈے فرسٹ سے لے کے اب تک سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ماسٹرز ان اردو، بیچلرز ان ماس کمیونیکیشن اور کیمبرج سرٹیفائڈ ٹیچر. آپ سمجھ رہے ہوں گے محترمہ منیرہ سوزر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ آج کے اس خوبصورت رمضان کے بابرکت دنوں میں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بننے کے لیے. ہماری دوسری مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں. 24 سال سے اپنے شعبے سے منسلک ہیں پریکٹس کے طور پر. اس کے علاوہ آپ نے LLM ماسٹرز کیا ہے لاء میں ہی. اس کے علاوہ MBA HR کر چکی ہیں آپ. آل پاکستان میمن فیڈریشن کی لیگل ایڈ کمیٹی کی ایکٹیو ممبر ہیں. میمن پروفیشنل فورم کی ممبر ہیں. اور اس کے علاوہ جیت پور میمن ایسوسیشن کی جس لیڈیز ونگ کا میں نے ذکر کیا آپ اس کی ایکٹیو ترین ممبران میں سے ایک ہیں. محترمہ عظمیٰ عرفان ایڈوکیٹ میرے سامنے موجود ہے. عظمیٰ جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسی قابل خواتین اور ایکٹیو خواتین اور اپنے اپنے شعبے میں اپنے ایک بھرپور نام رکھنے والی خواتین جو شاید ہو سکتا تھا اپنے شعبے تک تھی محدود رہ سکتی تھی، اپنی فیملی تک بھی محدود رہ سکتی تھی، لیکن آپ نے فرنٹ لائن پہ آئے اور آپ نے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے آغاز کیا. میڈم سب سے پہلے آپ ہی سے آغاز کروں گا. جی. ایجوکیشن اٹ سیلف ایک اتنی وائڈ سبجیکٹ ہے کہ اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اسکول میں اس کے بعد آپ کی اپنی جو جرنی ہے انٹرپرینیور جرنی کہ 1998 سے آپ اپنی ایک انٹرپرینیورشپ کے اس لیول پر جب شاید لوگ اس کی اسپیلنگ بھی نہیں جانتے بالکل اس وقت سے آپ نے یہ کام شروع کیا. لیکن پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا بلکہ بتانا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بھی اور خاص طور پر ان خواتین کو جو آج کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی خاص طور پہ کہ امینہ سوزر کا آغاز منیرہ سوزر کا جو ابتدائی آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کن گلیوں میں، کن اسکولوں میں، کن کالجز سے فارغ التحصیل ہو کر آج جو امینہ سوزر ہمارے سامنے بیٹھی ہیں. اچھا یہ تو بہت منیرہ، ہاں یہ تو ایک بہت لمبی جرنی ہے، وہ تو کبھی انشاءاللہ آپ سے ایک لمبی تفصیل میں ملاقات کرنی پڑے گی. اسکولنگ یہ ہے کہ ہمارے ابو مرحوم جو تھے وہ ابا جو تھے میرے ان کو بہت زیادہ شوق تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے رجحان نہیں تھا. ہمارے خاندان میں بہت تھا، ہمارے ددیال میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، لیکن عمومی طور پر رجحان نہیں تھا. یونیورسٹیز کے نام سے خوف کھایا جاتا تھا. ایک یہ تھا کہ 16 17 سال 18 سال بس ہونا ہے اور آپ کی شادی ہو جانی ہے، عموماً اسپیشلی میمنوں میں. تو میں جو ہوں اپنے ابا کی طرح ایک فائٹر میری روح ہے نا، تو اس وقت بھی میں نے بہت اسٹرگل کر کے تعلیم حاصل کی. منیر جی کتنے بھائی بہن آپ لوگ؟ ہم لوگ 2 بھائی بہن ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں 4 سال بڑے مجھ سے، ہاں، اور ایک میں ہوں. اکلوتی بہن اور اکلوتا جی بالکل بالکل. تو پھر ابا نے بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ تھی کہ کچھ بھی پڑھنا ہے، سائنس پڑھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنا ہے. پھر ایک دم سے سائنس پڑھتے پڑھتے میرا رجحان ہو گیا ماس کمیونیکیشن کرنا ہے، ابا جرنلسٹ بننا ہے ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت سپورٹ کیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پریشر ہوتا ہے معاشرے کا، شادی ہو گئی. شادی کے بعد ہسبینڈ بہت سپورٹیو ملے، انہوں نے کبھی کسی کام سے روکا نہیں سوائے جاب کرنے کے، اور کسی کام سے انہوں نے نہیں روکا. جب تک میرے بچے بڑے نہیں ہو گئے، کسی قابل نہیں ہو گئے، میں نے اپنا سفر اس وقت سٹاپ کر دیا اور میں اپنا کام کر رہی تھی گھر سے. کام میں اس زمانے میں کر رہی تھی کہ جس زمانے میں مطلب گھروں میں جو اگر عورتیں کام کرتی تھیں تو میمنوں کے لیے ایک بہت بڑا ایگو ایشو ہو جاتا تھا کہ نہیں بھائی مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، لوگ کیا کہیں گے، مطلب یہ سب تھا. لیکن چونکہ میں جو ہوں آپ سمجھیں کہ ایک میری ریبیلیس روح ہے میرے اندر کہ مجھے اگر کسی کام سے روکا جاتا ہے تو میں ضرور کرتی ہوں ہوگا، ہاں، اور میں کر کے بہت اچھا کر کے دکھاتی ہوں کہ نہیں میں کر سکتی ہوں. تو میں نے پھر جو ہے ہاں میں نے اپنے آپ کو پروف کیا. دوسرے یہ کہ مجھے یہ تھا کہ لوگ مجھے میرے نام سے پہچانیں، بس مجھے شروع سے یہ تھا کہ لوگ پہچانیں کہ منیرہ سوزر کون ہے. تو مجھے اپنے آپ کو منوانا تھا.
میں گھر سے کام کرتی رہی, ایگزیبیشنز کرتی تھی, ایگزیبیشنز آرگنائز کرتی تھی پی سی میں, اواری میں, جب کہ بہت ڈیفیکلٹ تھا عورتوں کا باہر نکلنا, اور بہت وہ ہوتا تھا یہ سارے کام کہ بھائی یہ کر رہی ہیں اس طرح سے, وہ کیا. پھر میں نے, پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو مجھے یہ لگا کہ مجھے اب اپنی جو میرا ہے, جو شادی سے پہلے میں نے پڑھایا, اپنی تعلیم کو میں استعمال کروں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گھر پر بیٹھ کے اپنے آپ کو ویسٹ کر رہی ہوں. مطلب میں جب اپنے بچوں کی ٹیچرز کو دیکھتی تھی, لیکن عورتوں کے لیے میرا یہاں پر یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کے بچے کچھ بن رہے ہوں تو آپ بے شک, اب تو دیکھیں کام کرنے کا دور ہے, تو آپ ان کو زیادہ پرائیورٹی آپ کی ہونی چاہیے. آپ کچھ بھی کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. پھر میں نے تقریباً 15 سال پہلے میں نے شروع کیا پڑھانا, تو ایک دم سے گھر کی ہاؤس وائف ہو کے پھر آنا. پھر میں نے IBA سے مختلف لینگویج کورسز کیے. پھر میرے لیے ایک بہت بڑا یہ وہ تھا, امتحان تھا کہ میں اردو پڑھاتی تھی. اردو پڑھاتے پڑھاتے میں کیمبرج سرٹیفائیڈ ہونا, مطلب اردو ٹیچر کے لیے بہت مشکل تھا. ایون کہ میرے جو مینٹور تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا اردو میں لکھ کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں. میں نے کہا, میں کہتی تھی نہیں سر, میں نے پڑھا تو انگلش میں ہی ہے نا ساری زندگی. تو بس پھر میں نے وہ کیمبرج سرٹیفیکیشن کا کورس کیا. ابھی میں بہت ایک اچھے ادارے سے وابستہ ہوں, بہت اچھا ادھر میرا ایز اے ٹرینر بھی میں کام کرتی ہوں. اور اب یہ ہے کہ اب میں نے او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کو پرائیویٹلی پڑھانا شروع کیا ہے, تو وہ میرا شوق ہے, میں روک نہیں سکتی ہوں. بالکل, میں آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی جتنی بھی ابتدائی زندگی ہے اس کے بارے میں تو میں, لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار ابھر رہا ہے, لیکن اس سوال کا جواب کہ 1998 میں اپنے کسی بزنس کا چھوٹے سے گھر سے ہی صحیح آغاز کر لینا, یہ اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے جسے میں کہوں گا, یا کتنے لوگوں کو آپ کو کنوینس کرنا پڑا, میں اس سے سوال لوں گا. لیکن میں تھوڑا عظمیٰ جی سے بات کر لوں. عظمیٰ جی, ایڈوکیسی اٹ سیلف یہ تو گھر میں بیٹھ کے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اس کی تو پڑھائی سے لے کر, اس کی پریکٹس سے لے کر, انیشیل دنوں سے لے کر پھر اس کو باقاعدہ پریکٹسنگ ایز این پروفیشن بنا لینا, یہ گھر سے بیٹھ کے ہو نہیں سکتا. اس کے لیے کم از کم عدالتوں میں تو جانا پڑتا ہے. شاید اب آج کل کچھ ٹی وی کی سہولتیں موجود ہو گئی کہ ٹی وی پہ بھی ہو سکتا ہے کچھ آپ کے کیسز لڑے جا سکیں. لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, آپ 24 سال سے اس فیلڈ, کیوں ایڈوکیسی اور بہت سارے آپشنس تھے, اور خواتین کے لیے تو نو ڈاؤٹ بہت سارے آپشنس ویسے بھی اس وقت بھی کھلے ہوئے تھے, اگر کرنا ہی ہے تو ٹیچنگ بھی ہو سکتی تھی, کیوں ایڈوکیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی مبارکباد آپ کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ایڈوکیسی اٹ سیلف ایک ٹفسٹ کام ہے بہت, بٹ کسی کی ریپریزنٹیشن کرنا اور اس تک وہ تمام چیزیں پہنچانا جس کی رسائی اس تک ممکن نہ ہو, تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پیشن ہے, ایک شوق ہے جو بچپن سے تھا. اور اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ والدہ کی گود سے ملا, کیونکہ میری والدہ ماشاءاللہ ایک ایڈوکیٹ ہیں, زبیدہ ماڈرن ایڈوکیٹ کی بیٹی ہوں میں. اور انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی ٹریننگ بھی میری کی اور تربیت اس طرح کی ملی. اور جب چھوٹی تھی تبھی ان کو لگتا تھا کہ میرے اندر بھی ایک لائر موجود ہے. وہ تو بائی جین تو تھا ہی. بالکل تھا, ایسا ہی ہے. اور اسی میں میرا جو جیسے جیسے گریجویشن ہوا, پھر لاء گریجویشن ہوا, تو شوق ذرا زیادہ بڑھا اور سمجھ آیا کہ وکالت کیا ہے. اور جس زمانے میں گریجویشن کر رہی تھی تو امی کی جو ہے وہ جونیئر بھی ہوا کرتی تھی, تو اس وقت پڑھتے ہوئے تربیت کے دوران کئی چیزیں وہ تراش خراش جیسے ہوتی ہے تو وہ ماشاءاللہ بالکل ہوتی گئی. اور اس طرح رجحان بھی بڑھا وکالت کے شعبے کی طرف. لیکن ایک سوال میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک تو میں آپ کی 24 سالہ سروسز کو تو دیکھ ہی رہا تھا, اب آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اسی شعبے سے منسلک تھیں, تو میں اگر ان کے پرانے بات کروں, یعنی کہ آپ کی نانی اور نانا کی میں بات کروں, تو کیا ہم, میرا خیال ہے اگر خواتین ایڈوکیٹ کی بات کروں تو گنتی کی ہماری خواتین لائرز میں سے, میں پوری میمن کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, جبکہ ہماری ہسٹری ہم کہتے ہیں کہ 200, 300, 400 سال پرانی ہے پاکستان میں. میرا خیال ہے کہ یہ ان چند میں سے ایک ہوں گی, میں شروع کی خواتین میں سے. تو سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ آپ کی والدہ کی طرف آؤں, آپ کے نانا اور نانی کو سلوٹ پیش کروں گا کہ میمن کمیونٹی کے ان بزرگوں نے
اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ آج اگر ایک کامیاب لائر کی صورت میں عظمیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس میں ان کے نانا اور نانی سے لے کے پھر ان کی والدہ. اب تھوڑا سا اپنی والدہ کی اس گود کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس گود سے آپ نے پرورش پائی ہے، اور صرف پرورش ہی نہیں پہ آپ نے تو پروفیشن بھی پورا پا لیا وہاں سے. تو کیا ویل اسپوکن ہونا، آؤٹ سائڈ ہونا، اس وقت آپ کے والد صاحب، والد محترم جو ہے وہ کیا یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے کتنا اسپیس دیتے تھے آپ کی والدہ کو؟ میری جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ براڈ ویو تھا اس چیز کا، ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ. میرے ننیال میں میری نانی مرحومہ کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو تعلیم کا بہت شوق تھا، اور وہ ہر لمحہ اس دور میں جب نہ موبائل تھے نہ ٹی وی اسکرین کوئی عام تھی، وہ ایکچوئل میں میری امی کو پڑھانے کی بہت شوقین تھی. میری والدہ جو ہے وہ اکلوتی تھیں اور 6 بھائی تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا. تو وہ ہمیشہ سے میری والدہ کو پروموٹ کیا کرتی تھی کہ آپ پڑھو، اور میری والدہ جو ہے وہ انہوں نے اسی کی جو ہے وہ ہمیشہ ان کی تلقین، ان کی تاکید کو اپنا سمجھے زیور بنا لیا، اور وہ پڑھتی گئیں. شادی بھی میری والدہ کی چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی. پھر سسرال جو ملا وہ ماشاءاللہ میرے دادا اور دادی وہ بھی کافی براڈ مائنڈڈ تھے، اور انہوں نے میری والدہ کو فل پرمیشن دی کہ وہ اپنا ماسٹرز، اپنی گریجویشن، اپنی وکالت کنٹینیو کرے. ہم بہن بھائی بھی چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن بہت فیملی سپورٹ تھا میرے فادر کا. اور آپ کا سسرال؟ میرا سسرال بھی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے. ایز پر میں نے 2002 میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے ایز اے ممبر پروویژنل اسمبلی، ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، تو وہ بھی مجھے بڑا ماشاءاللہ سپورٹ تھا. کیوں ہم سسرالوں کو اتنا بدنام کرتے ہیں؟ یہ تو میرے تو ہمارے تو ڈرائنگ روم میں اور ہمارے اس پروگرام میں، ہماری نیچر میں تو جتنے بھی آئیں خواتین، ان سب نے سسرال کی سپورٹ سے ہی آگے بڑھے ہیں. تو اٹ مینس میں یہاں پر ایک بات کرنے کے لیے بالکل مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کا اپنا بیہیویئر جو ہے نا وہ شاید آپ کے کاموں کو یا تو مشکل بنا دیتا ہے یا آسان کر دیتا ہے. تو شاید یہ خواتین جو بیٹھی ہیں ان سے ہمیں سیکھنا یہ ہے، خاص طور پہ نئی بچیوں کو یہ سیکھنا ہے کہ اگر آپ کو ایکسل کرنا ہے اپنے کسی بھی پروفیشن میں تو ان سے سیکھیے کہ انہوں نے کیا وہ گر آزمائے، کیا پیش کیا. پہلے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم حقوق سے پہلے ذمہ داری ادا نہیں کرتے، تو پہلے ذمہ داری ادا کریں، پھر آپ کو آپ کے حقوق ملتے رہیں گے. اسی انداز میں کامیاب خواتین کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی جگہ پر ایسے ہی اپنا نام پیدا کر رہی ہوں. 1998 میں تو جب اس ایرا میں ہی جاتا ہوں تو مجھے خواتین کا واقعی ایز این میل اگر میں بات کروں، کیونکہ ہم میل ڈومینیشن معاشرے میں ہی پنپے ہیں، وہیں سے ہم نے جو ہے نا گرو کیا ہے، کہ 1998 میں کسی خواتین کا کام کرنا اور اپنے گھر سے اور پھر ایگزیبیشنز تک کسی چیز کو لے جانا، اور نو ڈاؤٹ کہ اپنے کام کو دنیا کو بتانا بڑا مشکل کام تھا. وہ ٹاسک اتنی آسانی سے حل نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے، اس میں کئی پیچ و خم آئے ہوئے. دیکھیں اگر ایک شعر بتاتی ہوں آپ کو، میں ایک مصرع کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے اندر ایک اسپارک ہوتا ہے نا، ایک ویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن میرے کیس میں یہ تھا کہ میرے سسرال والے بہت سپورٹیو تھے. میرے ہسبینڈ بہت ہی زیادہ سپورٹیو، مطلب انہوں نے کبھی کسی کام سے روکا نہیں. انہیں برا ضرور لگتا تھا میں کام کرتی تھی، مطلب ایک ہوتا ہے کہ بھائی کیوں کرنا ہے، نہ کرو، ہاں آرام سے رہو، کیوں کرنا ہے اتنی خواری کرنا، یہ کرنا، ہوٹلوں میں جانا. اوبویسلی ایگزیبیشنز رمضان میں 20 تیاریوں کے لیے جو ایک پورا 20 دن ہم رمضان میں بیٹھتے تھے، 20 دن چاند رات میں بھی، رات میں. لیکن یہ کہ وہ اتنے سپورٹیو ہسبینڈ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. دوسرے کے ماں باپ، بچے چھوٹے تھے، امی ابو کی بہت سپورٹ تھی، تو مجھے کہیں بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مطلب مجھے جو آپ یہ سسرال کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے کسی چیز سے روکا ہو. میرے سسر جب تک زندہ تھے وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے تھے. میں نے ابھی 2 سال پہلے جو ماسٹرز کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی اتنی، میں کام کر رہی ہوں، لوگ کہتے ہیں نا تنخواہ تو مل رہی ہے، لیکن میرے سسر کی اور میرے والد کی، اور آپ یقین کریں ان کی اتنی خواہش تھی کہ وہ شادی کے بعد سے مجھے وہ کہتے تھے کہ اپنی پڑھائی پوری کرو، فارغ نہیں بیٹھو. تو مطلب سسرال بہت سپورٹیو تھا. اور سب سے بڑی بات ہے ہسبینڈ، اگر آپ ان کے لیے 2 قدم چلتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کے لیے 4 قدم چلتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا رہے، ایسے نہیں ہوتا ہے. لائف پارٹنر آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو کہتے ہیں نا آپ کی بات سنی جاتی ہے. کیا بات ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے. یہ 2 خواتین کہہ رہی ہیں کہ پہلے آپ پروف کریں، اس کے بعد آپ جو چاہیں گی وہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، آپ اس پر لیے کوشش کرتے رہیں. اور
दोनों ही ख़वातीन मेरे सामने ऐसी बैठी है जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो चाहती तो आराम से हाउस वाइफ के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने इस पैशन को जारी रखा और इसी पैशन को आहिस्ता आहिस्ता जारी रखने की वजह से आज ये प्रोफेशनल ख़वातीन के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जेतपुर मेमन एसोसिएशन की जो लेडीज़ विंग है, इसमें इनका क्या किरदार रहा है, इस पर बात करने के लिए मुझे वक्फा लेना होगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। अब मैं प्योरली इनसे इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन और रहमत है मेहमान के हमारे इस एपिसोड में जो माहिर ख़वातीन, जो काबिल ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा मुनीरा सुज़र साहिबा और उज़मा इरफान एडवोकेट। इससे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इनकी लाइफ और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हुई, अब तक की ज़िंदगी के हवाले से, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। अब थोड़ी सी बात मैंने कहा कि दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह जेतपुर मेमन एसोसिएशन की लेडीज़ विंग से इंतहाई डीपली वाबस्ता हैं। तो मुनीरा जी, मुझे ये बताइए कि कम्युनिटी सर्विसेज, अपने प्रोफेशनल लाइफ को तो आपने जिस अंदाज से डिस्क्राइब किया है, क्या इस किस्म की ख़वातीन स्ट्रगलिंग आपको स्पार्क जब आप कम्युनिटी सर्विस के अंदर आई तो आपको बेपनाह मुख्तलिफ ख़वातीन में नज़र आया होगा, लेकिन हो सकता है कि उन्हें मौका ना मिला हो। कैसा देखा आपने इस स्पार्क को? देखिए, मेरा जो है मैं अपने स्टार्ट बताऊं कि मैंने अपना फेसबुक ग्रुप एक बनाया था जिसमें सिर्फ जेतपुर की ख़वातीन थी, ठीक है। तो मुझे उस पर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ घर से कि ये आप सारी औरतों को एक जगह जमा कर रहे हैं। उस पर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि लोग ऐसे सामने आने लग गए कि जिनको ज़रूरत थी सिर्फ मोटिवेशन की, काम करना चाहती थी, घर में बैठ रही हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ डायरेक्शन की। तो उस ज़माने में फिर कोविड आ गया। कोविड से पहले हमने कुछ ऐसे इवेंट्स किए कि हमने उनको एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया, और अब आप समझें कि वो एक कारवां बनता गया, यानी कि अब हमें लोग फॉलो जब करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दूसरे लोगों को आगे, जो खुद जिनको हमने आगे बढ़ाया, वो दूसरे लोगों को आगे ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वरना आपको पता है औरतों का मशहूर है कि औरतें जलती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमने जो है उससे स्टार्ट किया। फिर ये कि कोविड के दिनों में फिर मैंने घर से अपने राशन ड्राइव की, तो मेरे पास जो लोग हैं और बहुत एतबार करके भेज देते थे, मैं ये काम बहुत उससे कर रही थी।
میرا کافی عرصے سے مجھے یہ تھا کہ میرے ایک کوئی واضح سوچ نہیں تھی, اور میں کہتی تھی اپنے ہسبینڈ سے, میں کہتی تھی کہ میں جب بالکل ریٹائر ہو جاؤں گی نا تو میں دارالسکون جوائن کروں گی. مطلب مجھے ایک تھا, کیونکہ میرے چچا ڈاؤن سنڈروم تھے, تو مجھے یہ تھا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے کام کروں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ راستے بناتا گیا, ان کے لیے بھی کام کیا. پھر آصف بھائی ہیں, آصف مجید پانا والا, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا کہ ہم ونگ بنا رہے ہیں, آپ چیئر پرسن بنے. تو میں نے فوراً ان کو حامی بھر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ انوائرمنٹ آصف بھائی کے آنے کے بعد بہت چینج ہو گیا تھا جماعت کا, بہت زیادہ روشن خیالی آ گئی تھی. وہ عورتوں کو بہت زیادہ مواقع فراہم کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ہم جو کہتے ہیں تو وہ ہمیں وہ کام کرنے دیا جاتا ہے, کام سے روکا نہیں جاتا. آپ کو اسپیس ملا, بلکہ پوری ان کی ٹیم ایسی ہے. فرحان موتی والا ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, عمران بھائی ہو جائیں, امین پانا والا ہو جائے, مطلب کچھ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دوسرا گھر ہے وہ. تو ہم جو بھی ہم سجیشنز دیتے ہیں, ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے بہت اچھے آسانیاں ہمارے لیے مہیا کی جاتی ہیں, ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں میں بہت بڑی ڈونر نہیں ہوں, میں اپنا وقت دے سکتی ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. تو مجھے صرف یہ فائدہ ہوا جماعت کے پلیٹ فارم پہ آنے سے کہ مجھے ایک راستہ مل گیا, مجھے ایک جگہ مل گئی جہاں پہ رہ کے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. تو ہم وہاں پر مختلف ایونٹس کرتے ہیں جن میں ہم نئے آنے والے جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو آگے لاتے ہیں. سائڈ بائی سائڈ ان کے پھر جو ہے میرے گروپ پہ بھی ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میٹریمونیل کے لیے ہمیں اسپیشلی بلایا گیا تھا کہ بھائی شادی بیاہ کے بہت مسائل ہیں تو آپ کریں, اس پر بھی کام ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے مسائل پہ مجھے ضرور گفتگو کرنی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے, اس پہ گفتگو ہمیشہ کرتے ہوئے لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں. ہاں, 2-3 باتیں ضرور کہنا چاہوں گی. میں آپ سے گفتگو کروں گا, لیکن میں تھوڑا سا ماحول کے حوالے, ماحول کا آپ نے ذکر کیا کہ کمیونٹی اور جماعتوں کا جو ماحول ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. خواتین کے لیے اتنا سازگار ماحول ہے یا نہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ آصف بھائی, آصف مجید پانا والا صاحب نے ایز این صدر جے میں جہاں جہاں بھی کوشش کی ہیں اس کو آخر تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. عظمیٰ, آپ کو جب بتایا گیا کہ جیت پور میں ایسوسیشن کی لیڈیز ونگ ہے, اور آپ کو نو ڈاؤٹ آپ دونوں ہی بائی بورن لیڈر ہیں, آپ کے اندر جو یہ جو جین ہے نا وہی بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. تو کتنا خوشائن تھا عظمیٰ کے لیے اس وقت یہ اسٹیپ, جیت پور میں ایسوسیشن اور اس کی لیڈیز ونگ؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ جہاں ہم اپنی کمیونٹی کی ہی لیڈیز کی نمائندگی کر سکیں. اور ہماری جو لیڈیز ونگ کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم لیڈیز کے لیے نہیں تھا جہاں وہ فریلی اپنے مسائل کا ذکر کر سکیں, یا اپنے آنے والے جو ان کو خدشات ہوں, یا کہیں وہ کسی چیز کو اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں, یا کمیونٹی میں کوئی ایکسس کرنا چاہ رہی ہیں, کوئی بات آگے پہنچانا چاہ رہی ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز دیا تھا کہ آصف بھائی نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں لیڈیز کی نمائندگی کرنے والا کوئی موجود ہو. تو یہ میرے لیے ایک بہت اچھی بات تھی کہ کم از کم ہم اپنی برادری کے لیے تعلیم کے ایک عہدے پہ پہنچنے کے بعد کچھ کر سکیں. اور وہاں ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشن کے معیار کو بھی بچیوں میں بڑھانے کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا. ایک تو آپ نے کہا کہ آپ کو یہ موقع ملا, اب یقینی طور پر اگلا اسٹیپ آپ کا تھا کہ آپ نے ان خواتین کو موقع دینا تھا کہ وہ فرنٹ لائن پر آئیں اور ان کو ایویلیویٹ کریں, آپ لوگ ان کو آگے لائیں ایز پر کیپیبل, کون کتنا کیپیبل ہے. یہ ایک اسپارک کتنا دیکھا آپ نے خواتین کے اندر؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ اسپارک ہے. لیکن الطاف بھائی, ہماری جو ویمن کمیونٹی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ بینگ فیمیلز اتنا زیادہ پروموٹ فیملیز نہیں کرتی ہیں. ابھی پرسنٹیج اور گراف اتنا اوپر نہیں گیا ہے, ہم اسٹل یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں. بٹ پھر بھی جتنے کمیونٹی کے لیڈرز ہیں یا کمیونٹی کے ڈونرز ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایجوکیشن وائز بھی. اور جب ہم بھی آئے تو ہم نے یہی کیا کہ چھوٹے ایونٹس منعقد کر کے کمیونٹی کو بوسٹ کر کے آگے لانے کی کوشش کی. لیڈیز کی ورک شاپ منعقد کی جس میں بیوٹیشن کے کورسز تھے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو میٹرک اور 9th کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے ایک پروگرام انیشیٹ کیا, وائی کاپ یوتھ کیریئر اورینٹڈ پروگرام, جس میں میڈم نے بھی کلاسز دیں, سافٹ اسکل کے ٹیچرز کو بلایا, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے, ڈاکٹرز, انجینئر, میں لائر, ایز اے لائر میں نے بھی لیکچر دیا وہاں پر. تو ہم نے ان بچوں کو یہ دکھایا کہ اگر آپ کیریئر گروتھ پہ توجہ دیں تو آپ بھی معاشرے کے ایک فعال رکن بن سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے
تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اور ہم نے ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کی کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 17-16 سال کے ہوتے ہیں بجائے ان کو کسی شاپس پہ لگا دیں یا روزگار حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا دیں, ان کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں, کیونکہ ماشاء اللہ جیت پور کمیونٹی ایجوکیشن کو بہت کام کر رہی ہے, پروموٹ کر رہی ہے. تو ہماری بھی یہی کوشش تھی, تو اللہ تعالیٰ بس اس میں میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کمیونٹی خواتین میرے سامنے بیٹھی ہیں, میمن کمیونٹی کی ٹپیکل میمن خواتین جسے ہم نارملی ایسے ہی ہوا میں اڑا دیا کرتے ہیں, لیکن کیا ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں, ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیں, کتنی ہائیلی پروفیشنل. یعنی کہ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی بھی خواتین, کسی بھی معاشرے کی خواتین کے ساتھ اگر ہماری میمن خواتین کی ان قابل پروفیشنلز کو بٹھایا جائے تو کسی طور بھی کم نہیں ہے. بات ہو رہی تھی میٹریمونیل, یہ بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید اس طرف ہماری نگاہ بہت کم ہے, ہم رسومات پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں بجائے یہ کہ ہم ٹیلنٹ کی طرف جائیں اور کچھ اسکوپ دیکھیں, کچھ فیوچر کی جانب سوچ رہے ہوں. کیا چیز دیکھتی ہیں, اور اب آپ نے میٹریمونیل کو کس ڈائمنشنز پہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں یا سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں بیسکلی تو آصف بھائی کا ویژن ہی یہی تھا کہ ہم جو ہے میٹریمونیل کمیٹی بنائیں اور ہم اس پہ کام کریں. ان کو مطلب اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا کچھ کر لیں گی, یہ ہر چیز میں کود جائیں گی. تو وہ بھی ہم نے میٹریمونیل بھی رشتے بھی کروائے. رشتے ہونے چاہیے جتنا ہماری ایفرٹس ہیں نا. پہلے ہم اپنا نمبر نہیں دیتے تھے, پھر اب ہم سب کے نمبر ہر ایک کے پاس ہیں. ہماری جو پوری 5 لوگوں کی ٹیم ہے, ہم جو ایکٹیو ممبر ہیں جو 4 اس میں ہیں, تو اس میں میسنجر پہ ہم سے, واٹس ایپ پہ آپ ہمارے نمبر پہ کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر لیں. اور پھر ان کا بولنے کا سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے جو ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم پورا وقت یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے صرف ایک چیز جو مجھے ہمیشہ سے کھٹکتی ہے وہ آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکوں کی, لڑکے والوں کی؟ ہاں, تو اب یہ کہ چاہتے ہیں, دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہیں, ٹھیک ہے. عورتیں یہ چاہتی ہیں, جو لڑکی کی اماں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کی بہت اچھی انکم ہو, گھر بھی اپنا ہو, اور رشتوں کے نام پہ لوگ نہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ سمجھ جائیں اس میں ہی کہ کم لوگ ہوں اور بہت سارا جھنجھٹ نہ ہو, ایسی بھی توقعات ہوتی ہیں, چھوٹی فیملیز ہوں. لڑکی والوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ انہیں ایجوکیٹڈ لڑکی بھی چاہیے جس کو 1 to all سارا کام ہوتا, وہ بھی آئیے. اچھا, اب ایک نئی بات, یہ نیا رجحان ایک مجھے دیکھنے میں آیا ابھی رمضان کے دنوں میں, کہ اگر لڑکا خود جتنی بھی ایج کا ہے, 40s میں ہے, ڈیورسڈ ہے یا کچھ بھی ہے, اس کو لڑکی انمیرڈ چاہیے. وہ سیکریفائز نہیں کرتے وہ کہ بھائی ہم, مطلب کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو رکنا پڑتا ہے نا, کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک بہت ہی برائی ہمارے اندر جو ہے ہمارے میمنز میں بہت معذرت کے ساتھ, بالکل آج یہ پلیٹ فارم اوپن ہے, ہم جب تک یہ آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹس نہیں دیں گے ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے. اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں مثال, کہ میرے یہاں جو آپ نے کہا نا 1998 سے میں کام کر رہی تھی, میرے بچے پڑھ رہے تھے, اور میرے بچے ماشاء اللہ ماما پارسی سے پڑھے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ اسکول کے ساتھ پھر کتنا وہ, اور بہت اچھے وہاں تک پہنچنا ہی بڑا بیکن ہاؤس میں اے لیولز کیا انہوں نے بچوں نے میرے, اور ماشاء اللہ پاس آؤٹ بہت بڑی یونیورسٹیز سے ہوئے, اور دونوں بیٹیاں میری بہت اچھی اپنی اپنی فیلڈ میں آگے ہیں. آپ کے سامنے میں بٹھا دوں تو آپ کہیں گے کہ واقعی میں وہ نا. تو میرا پتہ ہے پوائنٹ آف ویو کیا تھا, لوگ ہنستے تھے مجھ پہ. میرے گھر پر ریکارڈ ہے کہ کوئی عورت گھر پر نہیں آئی ہے میری بچی کو دیکھنے. آپ اس بات پہ بلیو کریں گے؟ بہت بڑی بات. ہاں, میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیں, اور لیکن لڑکے کا پروفائل آپ پہلے منگائیں. اور میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سوچا, آپ بلیو کریں یا نہیں, کہ اس کی شادی کیسے ہوگی. میں نے صرف پڑھایا, اچھا یہ ڈگری لینی ہے, اچھا اس کالج میں جانا ہے. میری بیٹی 17 سال کی 16 ایئرز میں USA کا پروگرام تھا, سسٹرز ایکسچینج پروگرام, اس میں وہ گئی ہے US, اور اس نے وہاں سے ایک شارٹ کورس کیا اور سارا خرچہ US والوں نے اٹھایا. تو مطلب میرا مقصد یہ تھا. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ رواج ختم کر دیں کہ عورتیں گھر پر دیکھنے آئیں گی, ہم ان کے سامنے ٹیبل سجائیں گے, اور پھر وہ کسی چھوٹی سی بات کو لے کے آپ کی بیٹی کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ عمل ہے. پھر پلس یہ کہ میرا ویژن یہ تھا کہ میں جہیز نہیں دوں گی, اور میں نے نہیں دیا.
میں نے نہیں دیا. جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے مل جاتے ہیں. مل گئے. ان عورتوں کو میرا پیغام ہے ہاں کہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایون کہ وہ جو ہمارے یہاں باسکٹس دی جاتی ہیں نا کہ نہ میٹھو منہ آئے, تو بھائی اتنی باسکٹ ونی, ڈرائی فروٹ جی ونی. میمنوں کا پروگرام ہے تو تھوڑا میں چاہ رہی کہ میں میمن بولوں. ہاں نہ ای بھی ونو نہ گال پکی تھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں پیرامڑی جائے گی, کچھ نہیں, نتھنگ. میں نے پہلے ہی جب بات پکی پہ ان کو باسکٹ دی تو میری بیٹی کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ آپ لوگوں میں, یہ وہ لوگ اردو اسپیکنگ ہیں. اور ایسا نہیں ہوا کہ میں نے گھر پہ کسی کو دیکھنے نہیں بلایا تو میری بچی رہ گئی, اس کے لیول کا لڑکا. تو دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے, اور کچھ کام ایسے ہیں جس کی کوشش ہم کر جتنا سکتے ہیں. بچھیں گے لوگوں کے آگے, لوگ آپ کو کارپٹ سمجھ کے رون دیں گے. آپ کی زندگی کا سب سے مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی تعلیم حاصل کر لے. آپ اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے 20 لاکھ کیوں جمع کر کے رکھتے ہیں؟ آپ اس کو پڑھاتے نہیں ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے, آپ یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی کے لوگوں پہ. بیٹے کو پڑھائیں گے, بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے, کم پڑھائیں گے. اچھا ہلکی یونیورسٹی میں ڈال دو, چلو ہلکے اسکول میں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ وقت مجھے کم پڑ جائے گا, میں لٹرلی کہہ رہا ہوں کہ جس ٹاپک کی طرف میں اور آپ نکل گئے ہیں یہ وقت مجھے بہت کم پڑے گا, لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو میں اس انداز سے ہم کو یہ وہاں ٹاپک ہی یہ ہو. کیا ٹاپک چھڑا آج منیرہ صاحبہ نے کہ میرے دماغ کی چولہے ہلا دیے انہوں نے. اور میں خود بھی ایک واقعہ, اس سے پہلے بھی آپ سب بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے یہاں رینڈم ہوتا ہے. ہمارے یہاں بچیاں جن کو اتنے ناز و نعم سے ہم لوگ پالتے ہیں, رینڈم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک خاتون ہے کہ چھوٹی سی بچی, آپ کی بیٹی کو دیکھنا ہے. یہ عام سی بات ہے. ایک زمانہ تھا کم از کم تھوڑی سی قدریں تھیں ہماری, لوگ کہیں تصویر منگوا لیا کرتے تھے, لوگ کسی ویڈیو مووی میں دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ بچی. اب تو بچی کے ساتھ آئے ہیں, نوک کیا, اور پھر میں حیران ہوں. ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں اور آج میں میڈیا کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں دیکھ کے پھر آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کوئی اور بچی ہے آپ کی نظر میں ہمارے بیٹے کے لیے, آپ کی بلڈنگ میں رہتی ہو یا آپ کے آس پاس کہیں رہتی ہو. کتنا بڑا ظلم ہے یہ کسی ماں باپ کے ساتھ. تو پلیز ان چیزوں کو میں پبلکلی ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کیپیبل بنانا ہے. آخری ایک سوال میں آپ سے ضرور لوں گا کیونکہ آپ سے جو سوال مجھے کرنا تھا وہ اب کسی اور طرف چلے گئے ہیں پروگرام کو, لیکن میں آخری طرف جس ڈسپیوٹس کی آپ لائر ہیں اور کمیونٹی میں, بلکہ میں نان کمیونٹی کی بھی بات کروں, کن مسائل یا کن فیملی ڈسپیوٹس کو آپ سب سے زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کا حل کیا تجویز کرتی ہیں ایز این سینئر لائر عظمیٰ؟ دیکھیے بیسکلی جو خانگی کے مسائل ہیں یا شادی شدہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بیاہ بیوی میں ناچاکی کی صورت میں ہمارے سامنے زیادہ تر آتے ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو لڑکا آج کل کے حالات کی جو میں بات کروں کرنٹ, تو وہ یہی ہو گیا ہے کہ بے روزگاری اس قدر عام کما نہیں رہا یا اتنا نہیں کما رہا جتنا معاش کا مسئلہ اتنا ہو گیا ہے اور مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ مرد اپنی تمام تر صلاحیتیں لگانے کے بعد بھی اس ڈیمانڈ یا اس لیول کو پورا نہیں کر پا رہا جو ایک گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہے. تو وہاں مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس مینٹیننس کے بہت کیسز آتے ہیں. کہیں پر یہ بھی ہو رہا ہے آج کل, میں نام تو کہیں کوٹ نہیں کر سکتی آپ کو, لیکن میرے ریسنٹ پریکٹس میں یہ بات آ رہی کہ دوسری شادی کر لی گئی ہے اور فرسٹ وائف کو نہ آپ کیٹر کر پا رہے ہیں, نہ ان کے 2 بچوں کو, اور نہ سیکنڈ وائف کو. وہ بھی مقدمہ چل رہا ہے مینٹیننس کا, اور پہلی وائف اور بچوں کا بھی مقدمہ چل رہا ہے. تو یہ ایک عجیب ہی ہمارے ساتھ معمہ بن گیا ہے. اب ہم ایز اے لائر اگر اس کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کورٹس یا لائر اپنے جیب سے نان نفقہ تو نہیں پے کر سکتے کسی ایسی خاتون کو جو گھر چلانا چاہتی ہو یا اپنی دال روٹی میں گزر بسر کرنا چاہتی ہو. اسلام میں بھی شوہر کے ذمے جو ہے وہ نان نفقے کی ذمہ داری ہے, لیکن مسائل اس قدر ہو گئے ہیں کہ بیسک ایشو تو یہ ہے. سیکنڈ ایشو کی جو میں آپ سے بات کروں وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر سپریشن ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی یا خلا لے لی تو پھر آ جاتا ہے بچوں کا مسئلہ. بچوں میں اس قدر لٹیگیشن ہوتی ہے کہ اگر لڑکے کے پاس ہوتے ہیں بچے تو جو والدہ ہوتی ہے بچوں کی وہ کہے گی مجھے ملنا ہے, وہ دینا نہیں چاہے گا. اگر والدہ لے لے گی تو اس کے پاس یہ ایشو ہوگا کہ ان کو پالے کیسے, پھر اخراجات وہ باپ سے مانگتی ہے. تو وہ میٹنگ کے نام پہ جو کھینچا تانی بچوں کو ہوتی ہے وہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان ان بچوں کا ہوتا ہے. بچے مینٹلی اتنے اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں. عدالتوں کا ماحول, وہاں اپیئر ہونا, پھر 15 منٹ باپ کے پاس بیٹھنا, پھر ماں کی شکل کی طرف دیکھنا,
جب میں کوٹوں میں یہ میٹنگ ہال میں دیکھتی ہوں منظر، تو یقین کریں کبھی کبھی رقت آمیز میرا ہوتا ہے سین کہ ماں کے پاس جو بچہ ہوتا ہے وہ باپ سے نہیں ملنا چاہ رہا ہوتا، باپ کے پاس جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کو نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا. عجیب ہی ایک کھینچا تانی کا وہ ہوتا ہے اس میں. ہمیشہ جہاں تک آپ نے ایڈوائس کی بات کی، تو میں لڑکا یا لڑکی یا جو بھی والدین ہوتے ہیں جو ایک ازدواجی زندگی شروع کر چکے ہوتے ہیں، ان کو میں ہمیشہ یہ ایڈوائس دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اسلام نے بھی حکم دیا ہے صبر اور استقامت کے ساتھ چلیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایک خاندان کو چلانے کے لیے تحمل سے چلانی پڑتی ہیں. اس میں ہمیں کہیں ہر چیز سے برداشت سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہمارے اپ ٹو مارک لیول پہ ملے، بالکل ایسے نہیں ہو اور ہم بہت اچھی ہی زندگی بسر کریں. شادی سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم نے بہت حسین خواب دیکھ لیے، فینٹیسی لائف اسی وقت ہوتی ہے، ماحول، لیکن بعد میں ہمیں ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہی کامیاب زندگی ہم گزارنے کا راز کہہ سکتے ہیں. ناظرین کرام، میں نے کہا نا وقت کم پڑ جائے گا آج، اور گھڑی کی سوئی مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں اب اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جانا ہے. اور اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میں آخری چند الفاظ ضرور چاہوں گا آپ سے کہ جو جرنی آپ کی لائف کی رہی ہے، شاید ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن میمن ٹی وی کی بھی اپنی ایک جرنی ہے، اور گزشتہ 3-4 سالوں میں ہم نے کوشش کی ہے، خاص طور پر ہمارے CEO علی کوڈل صاحب نے. کیسے دیکھتی ہیں علی کوڈل کی اس جرنی کو؟ اور دی میمن ٹی وی آج جس اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں، اس کا آغاز جو ہے وہ موبائل سے بنی ہوئی رپورٹس اور نیوزز ہوا کرتی تھیں، الحمدللہ آج ویل اکوپڈ میں کہوں گا. کیسے دیکھتی ہیں منیرہ جی؟ دیکھیں علی نے بہت محنت کی ہے، اور علی کا جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. میں نے یہ دیکھا اس کو، عاجزی جس کو کہتے ہیں، ہر ایک سے اچھے سے ملنا، اور بہت پریشر میں بھی کام کرنا، یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ایک انسان کو آگے بڑھاتی ہیں کہ ہر کسی کو وہ لے کے چلتا ہے، مطلب وہ کسی ایک جگہ مخصوص نہیں ہو جاتا. یہ چیزیں بہت ہیں، اور ہمارے لیے تو بالکل وہ بچوں کی طرح سے ہم سے وہ جس طرح سے ملتے ہیں علی، بالکل. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت ترقی کی ہے، اللہ پاک اس کو اور ترقی دے ماشاءاللہ. اور عظمیٰ جی کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ میمن ٹی وی کو جب ابتدا میں نے جے میں جوائن کیا، تب سے علی بھائی کو دیکھا وہاں پر، اور جب وہ آتے تھے اور ساری ریکارڈنگ اور کیپچرنگ چل رہی ہوتی تھی تو بہت مستعد طریقے سے اور ہر پروگرام کی ریکارڈنگ کرنا، اور ماشاءاللہ اس کو جس سطح پہ لے کر آ گئے اور HD TV تک پہنچ گئے، تو یہ ایک از خود کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ، آمین ثم آمین. اور ناظرین کرام، میں نے کہا نا کہ تشنگی بہت ہے آج کے اس پروگرام میں، اور میں وعدہ لیتا ہوں ایک بات کہنا بالکل چاہ رہی ضرور ضرور پلیز کیمرہ حاضر ہے. اچھا، آپ چھوٹی سی بات ہے تو بہت بڑی، لیکن چھوٹی سی بات ہے، وہ میں نے عظمیٰ سے ڈسکس کی تھی کہ مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو سارے میمنوں کے بچے ہیں نا، بہت بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس لیول کا کوئی میمن اسکول نہیں دیکھ رہی. ہمارے اتنے ڈونرز ہیں، ہمارے بڑے بڑے مطلب صنعت کار ہیں جو کہ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابھی ایک چھوٹا سا اسکول ہے ہمارا، میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لوں گی، ہماری کمیونٹی کے علاوہ وہ بہت پروگریس کر رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا ٹیچنگ اسٹاف رکھا. لیکن کیا ہمارے میمن جو صنعت کار سارے ہیں، ایک سوال ہے میرا ان سے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھے ہیں، جو میں نے اپنے بچوں کے اسکولوں کا نام لیا، تو اس اسٹینڈرڈ کا اسکول ہم کیوں نہیں قائم کر سکتے ہیں کہ ہم ویسا اسکول قائم کریں، اور ہم اس کی بہت ساری برانچز بھی کھولیں، اور جہاں جہاں میمن بچے ہیں ان کو ہم، جہاں وہ 40-50 ہزار فیس دے رہے ہیں، تو ایک غریب کا بچہ بھی نا، مطلب ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ غریب کا بچہ حسین آباد کے اسکول میں پڑھے گا 1200 میں، میرا بچہ پڑھے گا 40,000 والے اسکول میں، ٹھیک ہے. اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہوگا، اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کریں. ہماری میمنوں میں بہت قابل ایجوکیٹرز ہیں، بہت قابل ٹیچرز ہیں، آپ ان کو اٹھائیں. میری یہ آپ کے میمن ٹی وی کے توسط سے جتنے ہمارے صنعت کار ہیں، بڑے مخیر حضرات ہیں، ٹھیک ہے، آپ راشن ڈرائیو کریں، آپ جو بھی کریں کام، بہت اچھا آپ سب کام کر رہے ہیں، لیکن جو آپ ایجوکیشن پہ پیسہ دے رہے ہیں نا دوسرے اسکولوں کے لیے، اس کی بجائے آپ اپنے ایک اسکول قائم کریں، سٹارٹ کریں. ہم اپنے بلا معاوضہ آپ کو تیار ہیں، دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایکسپرٹیز جو بھی ہوں گی. بہت خوب. یہ ایک آئیڈیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس پہ کچھ بنیادی لیول کے کام ہو رہے ہیں. میں اس پہ شاید اتنا شیور نہیں ہوں، لیکن نو ڈاؤٹ ایک اسکول اسٹیٹ آف آرٹ اسکول کی ضرورت ضرور ہے ہم کمیونٹی کو، بلکہ ایک نہیں ہے لیکن ایک کے بعد ایک بنتا چلا جائے گا. پہلا بیج بونے کی ضرورت ہے.
تو کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس طرف بھی پیش رفت ہونی چاہیے، اور یہ 2 خواتین بلکہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پر والنٹرلی اپنے وسائل بھی استعمال کریں گے اور اپنی ایفرٹس کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ منیرہ سورج صاحبہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. عظمیٰ ایڈوکیٹ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے پروگرام کو، آج کے اس رحمت مہمان کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ ان دونوں خواتین سے آئندہ کسی نشست میں بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی اور کچھ اسپیسیفک ٹاپکس پر ان سے بات ہوگی. اب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے دوبارہ. اللہ نگہبان. پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان. الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر. گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت. ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے. الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن.